کہ میلاد گلی گلی ہو رہا ہے، شہر شہر کریا کریا ہو رہا ہے، 1400 سال سے ہوتا آیا ہے، لیکن میرا رب یہ شعور اور فہم بھی عطا فرمائے کہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کے دینا کسے ہے، مبارک دینی کسے ہے، برتن ڈالنی کس سے ہے۔ آج اگر اس بات کا علم نہ ہو تو پھر قیامت والے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو مبارک دینی ہے تو نبی کی ماں کو جناب آمینہ کو دینی ہے، نبی کے چچا حضرت ابو طالب کو دینی ہے، نبی کے دادا جناب عبد المطلب کو دینی ہے۔ آج انہیں مبارک دو، قیامت والے دن ابو طالب کا پوتا حسین تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ صداقت کا جم غفیر بلکہ کہکشاں ہے۔ میں ناموں پہ غور کر رہا تھا، حضرت قبلہ شاہ جی انور شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پیر سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ قربان جاؤں، لوگوں کو میرا نبی نہیں لگتا کہ نور بن کے آیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس نبی کے لال کو انور بنا دیا ہے۔ جس کا بیٹا انور ہے، کیا اس کا بابا نور نہیں ہوگا؟ اب قرآن سے سوال کریں تو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا اور اس کی ہم نشین خواتین نے دیکھا تو حضرت یوسف کو دیکھتے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ تو زنان مصر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ بشر بن کے نہیں آتا، وہ سر تپا نور بن کر آتا ہے۔ تو یہاں تو صرف میرے پیغمبر نور بن کے نہیں آئے، آپ کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے، آپ کا جو نوکر بن جائے، میرے آقا کا جو خادم ہو جائے، میرے آقا کا جو غلام بن جائے۔ تیسرا خلیفہ ہے حضرت عثمان، زمانہ انہیں بھی ذوالنورین کہتا ہے۔ ذوالنورین کا پتہ کیا معنی ہو؟ کتنے نوروں والا؟ دو نوروں والا۔ تو آؤ نہ جا کے ان حکیموں کو بتائیں، آؤ نہ جا کے ان طبیبوں کو بتائیں، آؤ نہ جا کے ان محدثین کو بتائیں، آؤ نہ جا کے ان سارے شارحین کو بتائیں جو شہر شہر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں بشر بن کے آیا ہے۔ ارے نادانو، میرا پیغمبر تو وہ ہے جس کے نوکر کو رب نے دو نوروں والا بنایا ہے۔ تو جس کا نوکر دو نوروں والا ہو، پھر اس پیغمبر کی اپنی شان کیا ہوگی؟ تو قرآن نے تو نور کی بات ہی نہیں کی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہا وہ نور نہیں ہے، وہ منیر بن کے آئے ہیں، جو ان سے وابستہ ہوتا ہے رب اسے بھی نور عطا فرما دیتا ہے۔ اگر عثمان کو میرے رب نے یہ نور عطا فرمایا ہے تو پھر علی کو کتنا عطا فرمایا ہوگا؟ اگر علی کو عطا فرمایا ہے پھر زہرا کو کتنا عطا فرمایا ہوگا؟ زہرا میرے آقا کے صرف مشن کا حصہ نہیں ہے، وہ جزو بدن رسالت ہے۔ میرے آقا نے کہا، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آج اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے رب کا یہ اعلان ہے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ تم میرے محب نہیں، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سمجھ آ رہی تھی میری بات؟ اب آقا کی اتباع کیا ہے؟ میں سے اتار آقا کی اتباع کیا ہے؟ نماز پڑھنا آقا کی اتباع ہے، روزہ رکھنا آقا کی اتباع ہے، زکوٰۃ کا خیال کرنا آقا کی اتباع ہے، حجر کے بوسے لینا آقا کی اتباع ہے، کعبے کا طواف کرنا آقا کی اتباع ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا آقا کی اتباع ہے۔ اگر یہ ساری آقا کی اتباع ہے
تو زہرا کا نام آئے تو کھڑے ہو جانا، یہ بھی مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حجر اسود کو چوما اور زمانے کو بتایا کہ میں اس لیے نہیں چوم رہا یہ جنتی پتھر ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محمد اسے چوما کرتے تھے۔ ہم سارے بھی جا کے چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں اس پتھر کو؟ چومتے کیوں ہیں؟ سنا ہے اس پتھر کو چومنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میرا نبی کوئی اختیار لے کے نہیں آیا، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں، اور یار اللہ نے اسے اتنے اختیار دیے ہیں، وہ جس پتھر کو چومے وہ پتھر بھی مختار ہو جاتا ہے، وہ پتھر بھی مختار ہو جاتا ہے، وہ پتھر سارے گناہ چوس لیتا ہے۔ میں آپ کو اس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کو لانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں میرے آقا کی اتباع میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا اس لیے پتھر نہیں چومتا، یہ گناہ چوس لیتا ہے، اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا اسے چوما کرتے تھے۔ یار جس پتھر کو آقا نے ایک بار چوما، 2 بار چوما، 10 بار چوما، وہ گناہ چوس لیتا ہے، تو جس حسن اور حسین کو آقا صبح و شام چوما کرتے تھے ان سے وابستہ ہو جاؤ، میرا رب زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ہم ابھی اس پتھر تک تو ٹھہرے ہوئے ہیں، اس پتھر تک تو ٹھہرے ہوئے ہیں جو گناہ چوس لیتا ہے۔ ابھی حسین تک پہنچنے کے لیے منزلیں رہتی ہیں اور وہ طے کرنا ہوگا۔ صفا و مروہ کو قرآن نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں اللہ کی نشانی؟ اس لیے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں، وہ وہاں دوڑتی رہی، چلتی رہی، اس پتھر نے اللہ کے نبی کی زوجہ اور اللہ کے نبی کی ماں کے قدم چومے، میرے رب نے اس پتھر کو اپنی نشانی بنا دیا۔ آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی۔ حضرت حاجرہ وہاں چلتی رہی۔ حاجرہ کو نہ نبوت ملی نہ رسالت ملی، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ نبی کی زوجہ ہے، نبی کی زوجہ ہے، نبی کی ماں ہے، خود نبوت اور رسالت نہیں ملی، اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ یا جس پتھر کو ولایت کی نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، تو جس سینے پہ پیغمبر چلتے رہے رب اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ جس سینے پہ پیغمبر چلتے رہے، 43 سال میرے آقا جس گھر میں رہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ 4 سال میرے آقا نے گزارے، وہ ہمارے لیے سیدہ بھی ہیں، حلیمہ بھی ہیں، سعدیہ بھی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ ہم ان کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح ماں کا احترام ہوتا ہے۔ جہاں آقا نے 4 سال گزارے اس گھر کا یہ مقام ہے، جہاں 40 سال گزارے اس کا مقام کیا ہوگا۔ جس پتھر نے ولایت کے قدم چومے ہیں، ولایت کے، وہ پتھر اللہ کی نشانی بن گیا۔ تو جس سینے نے رسالت کے قدم چومے ہیں، میرا رب اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مومن اور کافر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ میرے فہم اور شعور کا مسئلہ ہے۔ آج تک سمجھ نہیں آیا جس امت کو
کعبے کا طواف کرنا سمجھ نہیں آیا، حجر اسود کا بوسہ لینا سمجھ نہیں آیا، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا سمجھ نہیں آیا، صفا و مروہ کا مقام سمجھ نہیں آیا، انہیں حضرت ابو طالب کا مقام کہاں سمجھ آئے گا؟ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی اکرم کے چچا حضرت عباس کو ایک دن ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اکرم کے بچپن کا ایک واقعہ نہ سناؤں؟ اچھا، میلاد جس گھر میں ہوا ہے وہ گھر والے بتائیں گے کہ پیدا ہونے والا کیسا تھا، یا 60 سال بعد دیکھنے والے بتائیں گے کہ وہ پیدا ہونے والا کیسا ہے؟ کہتے ہیں جب رات ولم یجد کا یتیمن فآوا، آیت مبارکہ سورۃ الضحیٰ کی اہل سنت کے سارے مفسرین نے لکھا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ عطا فرمائی، تو اللہ نے کہا کیا سدرہ پہ پناہ دی تھی؟ کیا 7ویں آسمان پہ پناہ دی تھی؟ اللہ نے کہاں پناہ عطا فرمائی؟ کہیں اور نہیں، میرے رب نے ابو طالب کی آغوش میں پناہ عطا فرمائی۔ تو کہنے لگے عباس آج میں بچپن کا واقعہ سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، واللہ ما ادخلتہ فراشی، اللہ کی عزت کی قسم محمد سویا ہی نہیں کرتے تھے جب تک انہیں میرا پہلو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجیے، میرے آقا سے محبت ایسے کرے جیسے علی نے اور علی کے بابا نے کر کے دکھائی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ يُحِبُّ وَلَدَهُ، وہ اپنے اولاد کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت رسول اکرم کی ذات کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ يَنَامُ إِلَّا إِلَىٰ جَنبِهِ، میرے آقا آرام نہیں فرماتے تھے جب تک ابو طالب کی آغوش میں جا کر نہیں سویا کرتے تھے۔ کہتے جب میرے پاس آتے، سو جاتے، آرام کر رہے ہوتے، فَإِذَا هُوَ فِي غَایَةِ اللِّیلِ وَطِیبِ الرَّائِحَةِ، اور جب رات کو سوتے ہوئے میرا ہاتھ محمد کو لگتا، مجھے ایسے لگتا میں نے کسی ریشم کو چھو لیا ہے یا کسی کستوری میں میرا ہاتھ چلا گیا ہے۔ ہاتھ بچپن میں لگایا تھا، آج تک میرے ہاتھوں سے خوشبو محسوس ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا آج مریم نواز صاحب ابھی چلی گئی۔ آپ نے کبیر والا میں الیکشن لڑنا ہو نا، نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہو، تو جب تک میاں صاحب راضی نہ ہوں آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں اختیار ان کا ہے۔ ٹکٹ پہ سرٹیفکیٹ پہ سگنیچر وہ فرمائیں گے، جب تک وہ سائن نہ کریں آپ کو اپنی گلی اور محلے کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ زرداری صاحب ناراض ہو جائیں پیپل پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ خان صاحب اللہ نہ کرے کسی سے ناراض ہوں لیکن وہ ناراض ہو جائیں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ سعد رضوی صاحب ناراض ہو گئے تو تحریک لبیک کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ آزاد لڑنا ہے تو لڑ لو، یہ تو سارے جانتے ہو، دنیا والوں، دنیا داری کے معاملات کو سارے جانتے ہو۔ وہ ناراض ہو جائے نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملتا، زرداری صاحب ناراض ہو جائے پیپل پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ کوئی سیاسی جملہ میں نہیں بولنا چاہتا، کوئی مثال اور تشبیہ نہیں ہے، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ ناراض ہو جائے دنیا کا ٹکٹ نہیں ملتا، حسین ناراض ہو جائے جنت کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ اتنا تو سارے جانتے ہیں، تو کیا مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا؟ تو اگر قبر میں جانا ہے تو یاد رکھو بالکل واضح یہ میلاد کا پیغام ہے
کہ قبر میں کسی اور نہیں حسین کے نانا نے آنا ہے، زہرا کے بابا نے آنا ہے، علی کے بھائی نے آنا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے تشریف لانا ہے۔ تو آقا کی اتباع کرو۔ اتباع سے مراد صرف رفع یدین کرنا نہیں ہے، اتباع سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ داڑھی کتنی رکھتے ہیں، اتباع صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ شلوار ٹخنوں سے کتنی اوپر رکھتے ہیں، اتباع یہ ہے زہرا کا نام آئے تیرا سر جھک جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم اس کے نام لیوا ہیں جو قیامت کے دن گزرے گی۔ میرا رب اعلان کرے گا آج سارے نگاہیں جھکا لو، فاطمہ تو زہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کسی اور کو فاطمہ کے گزرنے کی سمجھ آئے یا نہ آئے، محبان انجمن آل ابا کو سمجھ ضرور آ جائے گی۔ آپ تو پہلے آل ابا کے محب ہیں، اہل قصا کے محب ہیں، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے۔ آل ابا سے مراد ہے پنج تن پاک، پنج تن پاک۔ ویسے گننے میں یہ 5 ہیں، بنائے یہ گننے میں 5 ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ میرے آقا نے کہا فاطمہ کو، فاطمہ بضعۃ منی، علی کو کہا یا علی انت منی وانا منکا، حسن کو کہا حسن منی وانا من حسن، اور یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے۔ حسین کو کہا حسین منی وانا من حسین، فاطمہ بھی منی، حیدر بھی منی، حسن بھی منی، حسین بھی منی۔ اس کا معنی یہ ہے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے انہیں 5 کہا ہے، اللہ نے ایک ہی بنا کر بھیجا۔ اب اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ جب مصطفیٰ کا میلاد ہے وہ زہرا کا میلاد بھی ہے، وہ مرتضیٰ کا میلاد بھی ہے، وہ حسن اور حسین کا میلاد بھی ہے، وہ زین العابدین کا میلاد بھی ہے، وہ جناب باقر کا میلاد بھی ہے، جناب جعفر صادق کا میلاد بھی ہے، جناب موسیٰ کاظم کا میلاد بھی ہے، جناب علی رضا کا میلاد بھی ہے، حضرت تقی اور نقی کا میلاد بھی ہے۔ اور آج تو حضرت حسن عسکری کا دن تھا، لیکن دنیا والوں یاد رکھو تمہیں صرف ایک میلاد ہضم نہیں ہوتا، ہم تو ابھی مہدی کے میلاد کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کسی کے ساتھ انسان میں محبت کرنی ہو تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی بندہ صاحب جمال ہو، سونا ہو، خوبصورت ہو تو خوبصورتی دیکھ کے محبت ہو جاتی ہے، جو کہ عموماً ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں بندہ خوبصورت نہ ہو تو صاحب کمال ہو، اللہ نے کوئی کمال دیا، کوئی خوبی، کوئی ہنر عطا فرمایا تو محبت ہو گئی۔ کمال بھی نہیں، جمال بھی نہیں تو پھر نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ نوال کہتے ہیں سخاوت کو، عطا کو، کرم کو، احسان کو۔ لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن سے ہمیں جمال کی وجہ سے بھی محبت ہے، کمال کی وجہ سے بھی محبت ہے، نوال کی وجہ سے بھی محبت ہے۔ میرے آقا سے زیادہ حسین، یہ میں آل ابا کا قصہ نہیں سنا رہا، بہت بعد کی بات ہے۔ فقہ حنفی کے 3 امام حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ کوئی امام اعظم نہیں بنتا جب تک وہ یہ اعتراف نہ کر لے کہ اگر وہ 2 سال میں جعفر صادق کے نالین نہ اٹھاتا میرا رب مجھے یہ مقام نہ عطا فرماتا۔ امام اعظم تب بنتا ہے جب جعفر صادق کے نالین اٹھائے۔ تو آج ہر مسجد کا امام کیسے امام ہو سکتا ہے
اگر اسے جعفر الصادق یاد نہ ہو، اسے زین العابدین یاد نہ ہو، اسے حسین الحسن یاد نہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد تیسرے امام ہیں، رستے سے جا رہے تھے، کسی یہودی نے چہرہ دیکھا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، گھر گیا، لوگوں نے تانے دیے، تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، تو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، یا یوں کہہ لیجیے تو نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، تو نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا، کوئی تبلیغ، کوئی تقریر، کوئی بات، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا تو میرے دل نے کہا اگر چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حاکم صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا، جس میں حضرت سیدنا علی اکبر کے شباب کا تذکرہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر کے شباب کو پتہ کیوں انہوں نے تذکرہ کیا؟ میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو سر تپا اللہ نے اپنے محبوب کی شبیہ بنا کر سبحان اللہ، سر تپا، مکمل شباہت، کامل شباہت عطا پھر آگے اللہ نے تقسیم کر دیا، حسن کو سر سے لے کے سینے تک بنا دیا، جناب حسین کو سینے سے لے کر پاؤں تک نہیں، پاؤں کی ایڑی تک رسول اللہ کے مشابہ، زہرا کو کامل بنایا، حسن اور حسین کو تقسیم کر دیا، پھر جب حسین کو علی اکبر عطا فرمائے تو پھر سر تپا مشابہ بنا دیا۔ کہتے ہیں جب وہ کربلا میں حضرت علی اکبر نکلے نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس زمانے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ علی آ رہا ہے یا محمد آ رہے ہیں۔ اما الغلام فقط تجلی علی القوم بوجہ رسول اللہ وامامت رسول اللہ واسلحۃ رسول اللہ وعلی فرس رسول اللہ، اسلحہ بھی رسول اللہ کا تھا، گھوڑا بھی رسول اللہ کا تھا، امامہ بھی رسول اللہ کا تھا، اور سب سے بڑھ کر لگتا تھا چہرہ بھی رسول اللہ کا آ رہا ہے۔ تو اگر امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ یہ اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا، تو جنہوں نے علی اکبر کو دیکھا ہوگا، میں تو کہتا ہوں علی بھی تو اکبر تھا، اس کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو علی اصغر سے وابستہ ہو جاؤ، رب عطا فرما دے گا۔ آپ ایسے امی ناراض ہوتے رہتے ہیں، فلاں علی کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں زہرا کے بارے میں کیا کہتا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے۔ اب علی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو شکر ادا کیا کرو۔ یہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ساری زندگی دوسری صف میں کھڑے گزار کر کہیں 70 سال میں جا کر رب توفیق دیتا ہے، تمہاری جوانی کو اللہ نے آج ہی حسن اور حسین کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ میرے رب کا انتخاب ہے۔ ساری اہل سنت کی سیرت کی کتابوں میں رسول اکرم کا حلیہ جو بیان ہوا ہے، میرے آقا کتنے حسین تھے۔ وہ دوران ہجرت جو حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آقا آدھے گھنٹے کے لیے رکے تھے، جو حلیہ انہوں نے بیان کیا 1400 سال سے آج تک سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ام معبد کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ رسول اکرم تشریف لے گئے، بہانہ ہی تھا، رسول اکرم بہانے کے لیے جاتے ہیں۔ آج ایک اور عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اچھا لگے تو قبول فرمائیے گا۔ کہا تو یہی جاتا ہے نا، دنیا کا اسلوب یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ کو پالا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا۔ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل یہ کہتا ہے انہوں نے رسول اللہ کو نہیں پالا، رسول اللہ نے انہیں پالا ہے۔ جب حلیمہ آئی تھی اونٹنی کا حال کیا تھا؟
اس حلیمہ نے میرے رسول کو پالنا تھا۔ اور پھر لوگوں نے سوال کیا حلیمہ تو نے سواری بدل لی ہے؟ کہا سواری نہیں بدلی، اللہ نے سوار تبدیل فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھر جب دسترخوان لگتا تھا وَقَانَ إِذَا أَقَلَ عِيَالُ أَبِي طالب جَمِيعًا أَوْ فُرَادًا لَمْ يَشْبَعُوا، جب دسترخوان لگ جاتا رسول اکرم درمیان میں تشریف فرما نہ ہوتے تو کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی، کھانا سب کو پورا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جب آقا تشریف فرما ہو جاتے میرا رب کھانے میں برکتیں پیدا فرما دیتا۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے اپنے سارے خاندان کو بتاتے تھے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اسے میرے لیے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ معبد کے گھر آقا تشریف لے گئے تو پوچھا دودھ ہے؟ عرض کیا کہ وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں۔ کہا ساری بکریاں باہر ہیں، ایک بکری پڑی ہے وہ چلنے کے قابل نہیں تھی ورنہ وہ بھی باہر چارے کے لیے چلی جاتی۔ میرے آقا نے کہا اجازت ہے؟ کہا سب کچھ آپ کا ہے۔ جانتی نہیں تھی، نام کا پتہ جتا کوئی نہیں تھا، بس دیکھتی جا رہی ہے۔ رسول اکرم نے بکری کو ہاتھ رکھا، میرے رب نے دودھ عطا فرما دیا۔ اب ہے کسی میں جرت تو وہ کہے ام معبد نے رسول کو دودھ پلایا ہے، وہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھا دودھ، پھر دودھ دوہا گیا، میرے آقا نے خود نوش فرمایا، جناب ابو بکر کو عطا فرمایا، ام معبد کو دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن میرے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا۔ چلے نوال ویسے سخاوت کو کہتے ہیں، میں اسے آپ کی ذوق کے مطابق تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پہ ہاتھ رکھا، دودھ بہنا شروع ہو گیا، میرے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا۔ ارے ام معبد کے لیے آقا کا نوال ختم نہیں ہوا، تم جھول پھیلاؤ، آج بھی میرے آقا کا نوالا تیرے لیے ختم نہیں ہوگا۔ اتنا نوالا میرا رب عطا فرمائے گا اپنے رسول کے صدقے۔ تو تجھے اللہ اتنا دیتا ہے تو علی کو کتنا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج مصطفیٰ کی شفاعت پہ بھی ٹھیکہ آپ کا، مصطفیٰ کی جنت پہ بھی ٹھیکہ آپ کا، مصطفیٰ کی محبت پہ بھی ٹھیکہ آپ کا۔ کہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ بد عقیدہ ہو گیا، اس کے عقیدے پکڑ گئے۔ میرے آقا نے کہا میں اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اگر آقا آخری امتی کے لیے بھی سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو کیا ابو طالب کے لیے اٹھا لیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا فرمائے گا تیرا رب، جب تک تو راضی نہیں ہوگا وہ عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا، اتنا کتنا دے گا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ کی اہل بیت میں سے ہر فرد جنت میں نہ چلا جائے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ جنت کی حوروں پہ بھی قبضہ آپ کا، جنت کے محلات پہ بھی قبضہ آپ کا، جنت کے باغات پہ بھی قبضہ آپ کا۔ وہ جو کربلا میں کٹ گئے جنہوں نے قربانیاں تھی اور حسین نے یہ وعدہ پورا کیا تھا اپنے دادا سے، کبھی تاریخ پڑھو جا کر آپ کو پتا چلے۔ میرے آقا پہ جب مکے والے حملہ آور ہوئے حضرت ابو طالب نے سامنے کھڑے ہو کے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل بالتراب دفینا، کہ مکے والا تمہاری بھول ہے، جب تک ابو طالب زندہ ہے تم میرے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی ساری زندگی نہیں پہنچا۔ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور وعدہ کیا میرے بھتیجے، میرا وعدہ ہے قیامت تک میری آنے والی نسل تیرا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلی جائے گی۔ کیا حضرت عقیل بن ابی طالب نے دفاع نہیں کیا؟ کیا حضرت مسلم بن عقیل نے دفاع نہیں کیا؟ کیا نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے، جعفر بن ابی طالب نے دفاع نہیں کیا؟ کیا مولا علی نے دفاع نہیں کیا؟ کیا بدر میں دفاع نہیں ہوا؟ کیا احد میں دفاع نہیں ہوا؟ کیا خیبر میں دفاع نہیں ہوا؟ آج میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے مشہور ترین لقب ہے کہ آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔
کیا کہا جاتا ہے؟ حیدر. قبلہ حیدر. حیدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں شیر کے لیے بولا جاتا ہے. تو شیر کے لیے 300 لفظ ہیں عربی زبان میں. اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں, غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں, اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں. لیکن فرق تو ہوتا ہوگا نا, ہر شیر ایک جیسا تو نہیں ہوتا. تو کاغذی شیر بھی ہوتے ہیں, تو شیر میں فرق ہوتا ہے. اب سنیے, اسد وہ شیر ہوتا ہے جو چونکڑی مار کے اپنی کچھار میں بیٹھا رہے, اسے کہا جاتا ہے اسد. اور جب وہ شیر باہر نکلے, چہل قدمی کرنا شروع کر دے, اسے زرغام کہا جاتا ہے. وہی زرغام چہل قدمی کرتے ہوئے جب اپنے شکار پہ نظر ڈالتا ہے, اسے غضنفر کہا جاتا ہے. وہی غضنفر جب شکار کی سمت دوڑنا شروع کر دے, اسے حمزہ کہا جاتا ہے. وہی حمزہ جب شکار کو دبوچ کر اس کا سانس بند کر دے, اسے عباس کہا جاتا ہے. وہ عباس جب شکار کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے, اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے. اور حضرات گرامی, اس حیدر نے بدر میں چیر پھاڑ دیتا. اس نے بدر میں ایسا چیرا پھاڑا, حیدر نے بدر میں. پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جنہیں درد ہوتا ہے ان کا درد سمجھیے, ان کی تکلیف سمجھیے. اللہ نے آپ کو حیدر کی لذت عطا فرمائی, انہیں حیدر کا درد دیا ہے. میری دعا ہے رب دنیا میں بھی لذتیں دے, آخرت میں بھی لذتیں عطا فرمائے. اب حیدر نے پھاڑا ہی ایسا ہے, چیرا ہی ایسا ہے کہ کربلا میں پھر یزید نے کہا تھا آج میں نے بدلہ لے لیا ہے. بڑے آئے بدلے لینے والے, وہ 90 سال یزیدی بدلہ لیتے رہے, 550 سال اگلے بدلہ لیتے رہے, آج بھی بدلے لینے والے ہیں. لیکن میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, علی والے مصطفیٰ والے بڑھتے چلے جائیں گے. جنہیں علی سے محبت نہیں ہے رب انہیں بے نام و نشان کر دے گا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر کا آج تک معنی نہیں بنا. ابتر کہتے کسے ہیں؟ کہتے جس کی دم نہ ہو اسے ابتر کیا, جو دم بریدہ ہو. تو یہ وعدہ تھا, یہ قربانیاں ہیں. تو حضرت سیدہ ام بابت سلام اللہ علیہا کی میں بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھے گھنٹے کے لیے وہاں رکے, تو انہوں نے حلیہ رسول اللہ کا بیان کیا. پوچھا گیا, جب خامد آیا ابو معبد آئے, انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ آج ہماری کٹیا میں اتنا نور کیوں ہے, کون آیا تھا؟ انہیں تو سمجھ نہیں آتی. نبی گزر جائیں, اچھا کہتے ہیں نبی بشر ہیں, چلیں, لیکن ایسا بشر ہے کہ اس بشر کے قدم چومنے سے مکہ معظمہ ہو جاتا ہے, مدینہ منورہ ہو جاتا ہے, عرش معلیٰ ہو جاتا ہے بشر. تو چلیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ جس کے قدم چومنے سے یثرب تھا مدینہ منورہ ہو گیا. یہ ہماری بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں, تاریخ جا کے پڑھو. یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا, آماجگاہ تھا, رسول اکرم کے قدم چومنے سے وہ مدینہ منورہ بھی ہوا, مدینہ طیبہ بھی ہوا, مکہ معظمہ بھی ہوا, عرش معلیٰ بھی ہو گیا. لہذا میرے آقا صرف نور نہیں ہیں, جو وابستہ ہو جائے میرا رب اسے بھی نور بنا دیتا ہے. تو معبد نے کہا ذرا کہانی تو سناؤ کہ جو آیا تھا اس کا حلیہ کیسا تھا. وہ پڑھی لکھی خاتون تو تھی نہیں ام معبد, جو پڑھا لکھا نہ ہو
وہ بھی رسول اللہ کو ایک جھلک دیکھے تو ایسا حلیہ بیان کرتا ہے اور جیسے میرے رب نے پڑھایا ہو، جب وہ رسول کو دیکھے تو وہ کیسا حلیہ بیان فرمائے گا۔ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، تفصیل کے ساتھ حلیہ لکھا ہے۔ حضرت ضیاء الامت کی ضیاء النبی پڑھیے، جتنی بھی اہل سنت کی ساری سیرت کی کتابیں جا کے پڑھ لیجیے۔ وہ کہتی ہیں میں صرف اتنا ہی بتاؤں گی کہ وہ دور سے آ رہا تھا تو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، جیسے قریب ہوتا گیا اس کا جمال بڑھتا ہی چلا گیا۔ معبد نے کہا تو ہم نے لکھا، محفوظ کر لیا 1400 سال میں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میلاد کا جشن منانے والوں، جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا، اور عمر مبارک ہے میرے آقا کی 53 سال، 53 سال عمر ہو گئی آقا کی، اور جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا اس نے کہا اتنا حسین تھا، دور سے بھی حسن والا تھا، قریب سے جمال بڑھتا گیا۔ جس نے آدھا گھنٹہ دیکھا اس نے اتنا دیکھ لیا، جس نے 43 سال دیکھا اس ابو طالب نے کتنا دیکھا ہوگا۔ لڑائی کوئی نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم کرنے آئے ہیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ میلاد کا جشن منانا ہے تو مبارک تو اسے دو جس کی بنتی ہے۔ اللہ کرے بھائی رمضان کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو میں ساتھ والے گھر میں مٹھائی دے کے واپس آ جاؤں، اور میں کہوں خوشی بہت ہے پر رمضان سے میری صلح نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو فائدہ۔ 1400 سال سے ساتھ والے گھر میں مٹھائیاں دینے والوں، پتا چلے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ آقا نے کہا میری اتباع کر، تو پھر ہر کام میں اتباع کرو، اپنی مرضی کے کام میں اتباع ہو۔ بس آخری بات کر کے 12 ہونے لگے تو بات ختم کرتا ہوں۔ آپ زمزم کیا ہے؟ جی پیا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کیوں؟ اللہ والی کیا بات پانی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے اتنے کمال عطا فرمائے اور اتنے معجزے عطا فرمائے، کسی اور نبی کا لعاب دہن معجزہ نہیں، میرے پیغمبر کا تو لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ تو یہ چشمہ جسے ہم آب زمزم سے تعبیر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، جسے سارا زمانہ پیتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے۔ یہاں بھی آج کوئی مجھے دے تو میں کھڑا بھی ہو جاؤں گا ادب میں، اور پھر میں قبلہ کی طرف رخ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے چشمہ نکلا ہے۔ بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک چشمہ اسماعیل کے قدموں سے نکلا ہے، ایک چشمہ میرے محمد کے قدموں سے نکلا تھا۔ وہ نہیں بتایا ہوگا آج تک کسی نے، وہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے، اور سیوطی وہ ہیں جنہیں جاگتے ہوئے میرے رسول نے 72 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ الخصائص الکبریٰ میں آقا کے معجزات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عمر بن سعید، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور عمر بن سعید کے بعد اور رسول اللہ کے درمیان جو راوی ہے اسے زمانہ ابو طالب کہتا ہے۔ حدیث کا راوی ہے،
حدیث کا راوی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جاؤ اصول حدیث والوں سے پوچھو کیسے وہ راوی آ گیا درمیان میں۔ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت عمر بن سعید راوی، وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ آقا کے بچپن کا واقعہ ہے، 8-9 سال کی عمر ہے آقا کی، اعلان نبوت سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ، بچپن تھا، ہم سفر میں تھے، قافلہ ساتھ تھا، سفر کرتے کرتے قافلے سے پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی، پیاس اتنی شدید ہو گئی، کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا، میرے چہرے پہ نکاہت کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میرے بھتیجے محمد نے میرا چہرہ دیکھا، کہا چچا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ پیاس لگی ہے، پانی دستیاب نہیں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، الخصائص الکبریٰ کتاب کا نام ہے، مصنف علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، حضرت عمر بن سعید راوی ہیں کہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں پیاس کی شدت جب انتہا پہ پہنچی، میرے بھتیجے نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ پاؤں کو زمین پہ رگڑا، میرے رب نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور کہا ہے میرے چچا ابو طالب وہ جو آب زمزم ہے اللہ نے وہ ساری کائنات کے لیے جاری فرمایا ہے، لیکن یہ چشمہ اللہ نے صرف آپ کے لیے جاری فرمایا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ چشمہ تو یاد رہا جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا، وہ چشمہ بھول گئے جو محمد رسول اللہ کے قدموں سے نکلا تھا۔ اللہ کریم آپ کو اپنی امان میں رکھے، آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، اور محبان آل ابا کو بھی میرا رب استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ اللہ کی توفیق سے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں، کتابیں تو لکھی پڑی ہیں، الخصائص الکبریٰ میں وہ میں اکیلا تو نہیں پڑھ کے آیا نا، سارا زمانہ پڑھ سکتا۔ تو میرا رب جسے توفیق عطا فرمائے اس کے دل میں علی ڈال دیتا ہے۔ مانگنے والے نے دستک دی، مولا کائنات شیر خدا کے دروازہ کھولا، جھول لگ دیا۔ اس نے کہا علی اس زمانے میں ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے، اسے حاتم طائی ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیے اس کی صحابت کا عالم کیا ہے؟ تو کہنے لگا اس کے محل کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایک مانگنے والا ایک دروازے پہ جائے وہ دے دیتا، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پہ جائے دے دیتا۔ ہمارے یہاں دوسری بار کوئی مانگے تو ہم جو اس کا حشر کرتے ہیں سارا زمانہ جانتے ہیں۔ تو کہا 8 مرتبہ ایک مانگنے والا دروازے پہ جائے وہ ہر بار عطا کرتا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا یہ کیا سخاوت ہے کہ جہاں مانگنے والے کو 8 مرتبہ ایک دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ کہا سخی تو میرے محمد ہیں، ان کے دروازے پہ کوئی ایک بار مانگنے کے لیے آئے اتنا عطا کرتے ہیں ساری زندگی دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ تو میں نے عرض کیا یا جمال سے محبت ہے یا کمال سے محبت ہے یا نوال سے محبت ہے، چھوڑو میرے رسول نے مولا کائنات شیر خدا کو کیا عطا فرمایا، اس قصے کو چھوڑ دو۔ میرے رسول نے حبشہ سے آنے والے بلال کو اتنا عطا فرمایا کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا۔ جو حبشہ سے آنے والے کو اتنا دیتا ہے، جو روم سے آنے والے سہیب کو اتنا دیتا ہے، جو فارس سے آنے والے سلمان کو اتنا دیتا ہے، وہ اپنے گھر والے علی کو کتنا عطا فرماتا ہے۔ اور پتہ ہے کیوں؟ میرے رسول نے کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا تھا۔ کیوں کو ہم نے آج تک سمجھا نہیں ہے۔ ہر مسئلے میں کیوں ہوتا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کھڑا کیا، یہ خاص طور پہ آپ کی محبت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ اس لیے کھڑا کیا کہ کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، کہیں گے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ تو بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کعبہ تو بلال کے نیچے ہے، علی کی شان کیا ہوگی۔
میرے آقا کو میرے رب نے جتنا علم عطا فرمایا اب ہر چیز جانتے تھے، اور آپ نے تو اس وقت ہی بتا دیا کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ چیزیں واضح ہیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے رسول نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ علی کا اعزاز نہیں، یہ کعبہ کا اعزاز تھا۔ کعبے میں تو بت پڑے ہوئے تھے، علی وہاں پیدا ہوئے تو یہ کعبے کا اعزاز نہیں، یہ علی کا اعزاز ہے۔ اور آج دیکھو دنیا والوں، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، تو اگر بلال اوپر ہے کعبہ نیچے ہے تو علی اگر کعبہ میں پیدا ہو جائے تمہیں سر جھکا کے تسلیم کرنا چاہیے کہ علی وہ ہے جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے اور سب سے پہلی نظر کعبے کا کعبہ دیکھتا ہے۔ آج یہ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حضرت اعلیٰ حضرت بریلی نے یہ شعر ہمیں عطا فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ بھی انہوں نے دیا، وہ عقیدہ تو 1400 سال پہلے علی نے دیا تھا۔ پیدا کعبے میں ہوئے، آنکھیں نہیں کھولی جب تک فاطمہ بنت اسد نے اٹھایا نہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ میرے آقا نے جب اٹھایا علی نے آنکھیں کھول کر زمانے کو یہ پیغام دیا، پیدا کعبے میں ہوا ہوں لیکن پہلی نگاہ کعبے کے کعبے پہ ڈالی ہے۔ کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ اور دوسرا یہ پیغام تھا کہ 10 سال بعد زبان سے کلمہ پڑھوں گا، نگاہوں سے کلمہ آج ہی پڑھ دیتا ہوں۔ وہ علامہ کوثر نیازی نے کہا تھا، علامہ کوثر نیازی نے سہارا لے کے بات کرنی پڑتی ہے تو بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں چیزیں۔ علامہ کوثر نیازی نے یہ کہا تھا کہ تاریخ نے بڑا ظلم کیا، کہتے ہیں کہ علی ہی پہلے مسلمان تھے۔ وہ بھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ مسئلہ کسی بھی نہیں، لیکن جو تر جائے تو وہ اتنا ہی کہتا علی ہی پہلے مسلمان تھے۔ اب جو سمجھ گیا وہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کہنا علی ہی پہلے مسلمان تھے یہ بڑا ظلم ہے، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے۔ علی ہی پہلے مسلمان ہی، علی تو پہلے ہی مسلمان تھے، کیونکہ علی اس گھر میں پیدا ہوا کہ آقا کی عمر 9 سال ہے، مکے میں قحط پڑ گیا، سمجھ نہیں آئی بارش کیسے طلب کرنی ہے۔ آج میرے رسول کے وسیلے سے مانگنے والوں، رمضان بھائی آخری بات ہے، آج میرے رسول کے وسیلے سے مانگنے والوں، میرے آقا کے توسل سے مانگنے والوں، میرے آقا کے صدقے سے مانگنے والوں، کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو کائنات میں سب سے پہلے میرے رسول کے صدقے سے کس نے مانگا تھا؟ 9 سال عمر ہے آقا کی، مکے میں قحط پڑا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بارش طلب کی جائے۔ مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ سردار مکہ، سردار بطحہ جناب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کعبے میں چلے اور بتوں کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ اس ارادے سے ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، حضرت ابو طالب ساتھ ہوئے اور بچے کو بھی اٹھایا، وہ جو 8-9 سال کا بچہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم کی عمر 2 سال تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت حضرت عبد المطلب تشریف فرما ہے۔ تو یہ 2 روایات، بہرحال اٹھایا حضرت ابو طالب نے تھا، اٹھا کے کعبے میں پہنچے۔ اب ابو جہل اپنے بت کے سامنے، ابو لہب اپنے بت کے سامنے، عتبہ اپنے بت کے سامنے، شیبہ اپنے بت کے سامنے، اور ظالموں بتوں کے سامنے جھکنے والے تب بھی بتوں کے سامنے جھکے تھے، کعبے والا کعبے کے سامنے گیا تھا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ کو لگا کے حضرت ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، مولا لوگ بتوں کے صدقے مانگتے ہیں، میں محمد کا صدقہ مانگتا ہوں۔ اب جو محمد کا صدقہ مانگے
میں کسی اور سے نہیں بریلویوں سے پوچھتا ہوں کہ محمد کا صدقہ مانگنا ہی تو ایمان ہوتا ہے۔ باقی لوگ تو ہو سکتا ہے وسیلے کو ہی نہ مانے، میں ان کی بات نہیں کرتا، وسیلہ ماننے والوں سے عرض کرتا ہوں، اور وسیلہ ماننے والوں یہ سنت کس کی ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہوگا میرے آقا کی عمر 2 سال یا اختلاف روایت 8 سال جتنی بھی عمر تھی، وقت گزرتا گیا، آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 53 سال کی عمر میں آقا نے ہجرت فرمائی، اور اگر ہم تطبیق روایات کی کریں تقریباً 50 سال گزر چکے تھے، آقا مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ کے بعد فاطمہ اور علی کا نکاح ہو گیا، حسن اور حسین کی ولادت ہو گئی، آقا خود نانا کے منصب پہ فائز ہو گئے، مسجد نبوی میں ہے، صحابی نے عرض کیا آقا قحط پڑا ہے مدینہ میں، دعا کیجئے، ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، رابی کہتے ہیں ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، میرے رب نے ابر رحمت کا نزول فرما دیا، اور جیسے ہی بارش کا پہلا قطرہ میرے رسول کی مبارک ریش پہ گرا، مبارک ریش پہ گرا، 50 سال ہو گئے تھے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آقا کی اتباع کرنی ہے، آقا کی اتباع کا حکم ہے، تو اتباع کہاں کہاں کرنی ہے؟ جب 50 سال گزرنے کے بعد آقا کی ریش مبارک میں پہلا قطرہ گرا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آج اگر میرے چچا زندہ ہوتے تو میرا مقام اور مرتبہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، تب انہوں نے اٹھا کر مجھے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اللہ نے مکہ میں ابر رحمت کو نازل کیا تھا، آج مدینہ میں ابر رحمت کو نازل کیا۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے، میں کہتا ہوں حافظے ٹھیک کیجئے، باتوں کو یاد کرے، میرے آقا نے مسکرا کے کہا میں ینشدنا قولہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے مسکرا کے کہا آج وہ زندہ ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج مجھے وہی شعر سنائے جو میرے چچا نے تب بولا تھا۔ اسٹوڈیو کو چلنے اسٹینڈ بائی رکھی ہے 683 تو وہی اٹھا جو ابو طالب کا لال تھا، مولا کائنات اٹھے، شیر خدا اٹھے، جناب علی المرتضیٰ اٹھے، تاجدار حل عطا اٹھے، حسنین کے بابا اٹھے اور کہا میرے آقا آپ اس شیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرے آقا نے کہا علی تو نے درست کہا، وہ شیر یا تو مجھے یاد ہو سکتا ہے یا تجھے یاد ہو سکتا ہے۔ اور کربلائے وقت میں استقامت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، ختم ہوتی تو زین العابدین شہید نہ ہوتے۔ آج 8 ربیع الاول جو بھی گزرا ہے سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت تھا، 29 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس ذکر کو، دنیا تو گزر ہی جائے گی نا، اس لمحے کے لیے کہ جب سوائے زہرا کے بابا کے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بھائی جان نے جیسے ارشاد فرمایا تو میں مقصد میلاد میں کہ میلاد کا مقصد کیا ہے، اس محفل اور مجلس کا مقصد کیا ہے، ہم یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول بھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اورع الناس من وقف عند الشبہہ، کہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو وہاں رک جائے جس معاملے میں کوئی بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ جو حلال ہے وہ تو واضح ہے، حرام واضح ہے، جو شک سے بھی رک جائے آپ فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ عابد الناس من اقام علی الصلاۃ، اور سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جس کی نماز کبھی ضائع نہ ہو۔ حضرات گرامی،
کیا حسن اور حسین اور علی کا تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز ہی چھوڑ دیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بروز معاشر میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتیں ہیں، کیسے پہچان؟ آقا نے فرمایا چہروں کے نور سے پہچانوں گا. جس طرح 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح اعضائے وضو سے جو وضو کرتے ہوئے آزاد ہوتے ہیں ان کی چمک سے میں پہچانوں گا وہ محمد کا غلام جا رہا. حسین نے تو سر بھی سجدے میں کٹایا، تو حسین حسین کرنے والوں کو سجدہ یاد ہی نہ ہو. عابد الناس من اقام الصلاۃ. اور آخر میں فرماتے ہیں ازہد الناس من ترک الحرام. سب سے زیادہ زاہد آدمی وہ ہے جسے میرا رب حرام ترک کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اشد الناس اجتہادا من ترک الذنوب. اور ارشاد فرمایا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا مجتہد وہ ہے. یہاں تو ہر بندہ مفتی اعظم ہے نا، میرا مفتی ہوتا ہی کوئی نہیں. مفتی اعظم، خطیب اعظم، چھوٹی سی مسجد کلہ بندہ وہ بھی خطیب اعظم ہوتا ہے. کم از کم 2-4 بندے ہوں تو ان میں سے کوئی اعظم ہوگا. یہاں ہر بندہ ہی اعظم ہے. تو ارشاد فرمایا مفتی اور مجتہد وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے. جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ نہ مجتہد ہو سکتا ہے، نہ مفتی ہو سکتا ہے، نہ زاہد ہو سکتا ہے، نہ عابد ہو سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے. آنے والی نسلوں کو بھی آل محمد کی محبت پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں وہ آئیں جنہیں وہ نماز فجر پڑھنے کی سعادت ملے کہ جب مصلی پہ امام مہدی ہوں اور مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ ہوں اور عیسیٰ کے پیچھے ہماری نسل کھڑی ہو. میرا رب ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بات آپ